وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نماز اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے دوسرا رکن ہے، اور شہادتین کے بعد اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جس علاقے اور بستی میں اذان ہوتی ہو اور نماز پڑھی جاتی ہو، باجماعت اس کا اہتمام ہو، تو وہاں پہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، ان کے جان بھی محفوظ ہو گئے اور ان کے اموال بھی محفوظ ہو گئے۔ میرے بھائی، نماز کے بغیر کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے بندے کے مسلمان ہونے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، معمول تھا کہ آپ جب کسی بستی پر حملہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستی کے قریب جا کے پڑاؤ کرتے، صبح آپ کان لگا لیتے۔ اگر فجر ٹائم اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑ جاتی تو آپ اس بستی پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ اگر آواز نہ سنائی دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی پر حملہ کر دیتے تھے۔ تو نماز ایک مسلمان کی شناخت ہے، نماز سے بندے کے مسلمان ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو بندہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں، فلاں کی بات، بڑے کی بات، جناب اس طرح انہوں نے دین کو سخت مشکل بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور پھر قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نمازی نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، 5 وقت کی نماز باجماعت اس کا اہتمام نہیں کرتا، قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے جائے گا تو اس کے مسلمان ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوگی اور اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، کوئی نجات نہیں ہوگی، اور وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ۔ تو نماز کسی طرح سے بھی معاف نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے۔ ایک نماز کا تارک بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اور دیکھیں انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، بعض دفعہ کئی بھائی ہمارے جو نا وہ اعتراض کرتے ہیں، جی ہم نمازیوں سے اچھے ہیں، وہ فلاں نمازی ہے، اس سے وہ یہ گناہ کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ ذرا سنیں حدیث، صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، تو اپنے گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں بھی چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جہنم میں جب جائے گا تو آگ اس کے سارے بدن کو جلا دے گی سوائے سجدے کے نشان کو، اللہ اکبر، اس کو نہیں جلائے گی، اور پھر اسی سے دوبارہ اس کو جو ہے گناہوں کی سزا دینے کے بعد اسی سجدے کے نشان سے پہچان کر اس کو باہر نکالا جائے گا اور آخرکار اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو نماز کتنی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو پھر آگ جو ہے ان سب کو کھا جائے گی، والعیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو نماز کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ تارک صلاۃ جو ہے وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ عموماً سعودی عرب کے جو کبار علماء، بڑے علماء جو ہیں، ان کی جو کمیٹی ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کو کفن نہیں دیا جائے گا، اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ گیا گزرا بندہ بھی، فاسق فاجر بندہ بھی، نشئی بھی، وہ بھی نماز ضرور پڑھتا ہے، چاہے وہ گھر میں پڑھے، نماز اس نے ضرور پڑھنی ہے۔ باجماعت ویسے اہتمام ہوتا ہے، تو نماز کا تارک وہاں پہ میں نے تو کوئی نہیں دیکھا۔ ایک عرصہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہاں پہ ہم رہے ہیں، تو یہ اس کے پیچھے یہ ادھر تو ہر کوئی اپنے آپ کو فتویٰ دیے پہ۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور 5 وقت کا نمازی بنائے۔